أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ملت بیضا کی عظمت کی روانی کے لیے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، ربط ملت جذبے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ اور اپنے رب کی بندگی کرتے رہو، بھلائی کے کام کرو تاکہ فلاح پاؤ، اور اللہ کی راہ میں جد و جہد کرو جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اس نے تم کو چن لیا ہے اور دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو تمہارے لیے پسند فرمایا، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا۔ اس سے پہلے اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلم ہے تاکہ رسول تم پر اللہ کے دین کی گواہی دے اور تم دوسرے لوگوں پر اس کی گواہی دو، اور نماز کا اہتمام رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے، اور کیا ہی خوب مولا ہے اور کیا ہی خوب مددگار ہے۔ سورہ حج کی یہ آخری 2 آیتیں ہیں۔ انشاءاللہ ہم دونوں آیتوں پر غور کریں گے، چونکہ ہمارا یہ مستقل عنوان تذکر بالقرآن یا تذکیر بالقرآن کے تحت ہے۔ اس قرآن کے ذریعے سے ہم اپنی تربیت کا سامان کر رہے ہیں، اپنے بھولے ہوئے سبق کو یاد کر رہے ہیں، اور اپنی تذکیر کا سامان، یاد دہانی کا سامان، تربیت کا سامان، اصلاح کا سامان کر رہے ہیں۔ رب کائنات نے انسانوں کو کیوں پیدا کیا، اس کی تفصیل اس مضمون میں آ گئی ہے۔ ملت اسلامیہ کا مقصد حیات کیا ہے، اللہ نے ملت اسلامیہ کو کیوں مبعوث فرمایا،
اس کا بھی ذکر ان آیات میں آ گیا۔ پھر تحریک اسلامی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیجے میں برپا ہوئی، تو اس کا فرض منصبی کیا ہے؟ اقامت دین، اشاعت دین، دعوت دین، تحفظ دین، اعلاء کلمت اللہ، امر بالمعروف نہی عن المنکر، شہادت حق، یہ اتنے سارے عنوانات کو سمیٹے ہوئے بہت جامع لفظوں میں رب کائنات نے ان مضامین کو بیان فرمائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ منصب امامت کے تقاضے ہیں جو بیان ہو رہے ہیں۔ ملت اسلامیہ کو دنیا کی امامت کے منصب پر اللہ تعالیٰ نے فائز کیا ہے۔ انشاءاللہ تفصیل میں وہ مضمون آئے گا، اس وقت ہم غور کریں گے۔ تب یہ جو منصب امامت ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ملت اسلامیہ کو سرفراز کیا ہے، تو اس کے تقاضے کے طور پر یہ عنوانات پہلے بیان ہو رہے ہیں۔ اور یہ منصب اصل میں ایک عظیم سرفرازی بھی ہے، بہت بڑا اعزاز ہے، بہت اونچا مرتبہ اور درجہ بھی ہے، اور ایک بھاری ذمہ داری بھی ہے، ایک عظیم ذمہ داری بھی ہے۔ اس وجہ سے سب سے پہلے جس چیز کا حکم ہوا ہے وہ ہے رکوع اور سجود کی پابندی۔ رکوع و سجود نماز کی تعبیر ہے۔ ان لفظوں سے جب نماز کی تعبیر کی جاتی ہے تو اس سے صرف نمازیں ہی مراد نہیں ہوتی، بلکہ یہ نمازوں کے اندر شغف اور انہماک کی طرف اشارہ ہے، اور خاص طور پر ان سے تہجد کی نمازیں مراد ہوتی ہیں جن کا اہتمام عظیم ذمہ داریوں کا اہل بننے کے لیے ضروری ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ نماز کی جو شکلیں ہیں اس میں قیام بھی ہے، اس میں قومہ بھی ہے، اس میں قاعدہ بھی ہے، لیکن یہاں پر صرف دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک تو ہے رکوع اور دوسرا ہے سجدہ۔ تو اس میں جو تعلق باللہ کی نوعیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات کا شعور حاصل کرتے ہوئے جو انہماک کی استغراق کی کیفیت ہے اس کا ذکر ملتا ہے کہ آپ جھک جاؤ رب کائنات کے سامنے، ڈال دو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، جھکا دو پوری طرح، آمادہ اور تیار رہو اللہ کے حکم کے آگے سر جھکانے کے لیے، اللہ کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے گویا آپ آمادہ ہیں، تیار ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ جھکے ہوئے ہیں، یہاں تک کہ آپ نے سر جھکا دیا ہے اللہ کے سامنے، اللہ کے دربار میں اپنی پیشانی کو آپ نے ٹکا دیا ہے۔ تو گویا عاجزی اور انکساری اور تعلق باللہ، خشوع، خضوع، ڈر، خشیت، خوف، للہیت، یہ سارے مضامین یہ دو عنوانات کے اندر پوشیدہ ہیں۔ پوری طرح آپ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں، یہ اس کی ایک عملی شکل ہے جو رکوع اور سجود میں ہم کو نظر آتی ہے۔ اور پھر دیکھیے شکر گزاری، اس وجہ سے شکر گزاری کے پہلو سے بھی نماز کی ہدایت ہوئی ہے، اور آنے والی ذمہ داری کا اہل بننے کے پہلو سے بھی، جس میں مسلمانوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ حرم کی تولیت کے لوازم کیا ہیں۔ اس سے پہلے ایک آیت میں اسی طرح کا ایک مضمون گزرا ہے، اور ان سے ان کا رب ان کو اس منصب پر سرفراز کرنے کے بعد کیا توقع رکھتا ہے۔ دوسرا عنوان ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ۔ اس پر علامہ قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ نے
بہت تفصیل سے بڑے پیارے انداز میں ادبی اسلوب میں اس کو بیان کیا ہے۔ دیکھیے یہ خاص کے بعد عام کا ذکر ہے کہ آپ عبادت کریں۔ پہلے تو خاص بات آ گئی ہے کہ نماز کا اہتمام ہو۔ نماز بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج اور عمرہ بھی عبادت ہے، انفاق فی سبیل اللہ بھی عبادت ہے۔ لیکن یہ ایک خاص مضمون کے بعد پھر یہ عام مضمون کہ اللہ کی عبادت کرو، وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی اس آیت کا حوالہ دیا تھا، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہاں اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام استعمال ہوا ہے۔ سورہ نساء کی وہ آیت جہاں پر سارے انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے تقوی کی روش اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے، وہاں بھی یہی لفظ ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ اس طرح قرآن مجید کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا بندگی رب تکرار کے ساتھ بندگی رب کی دعوت دی گئی ہے۔ کہیں پر الہ فرمایا ہے، کہیں پر رب فرمایا ہے۔ تو رب جو اللہ تعالیٰ کی ایک اہم صفت ہے جس کو خود قرآن میں جگہ جگہ بیان کیا گیا ہے۔ مولانا مودودی کی ایک کتاب ہے قرآن کی 4 بنیادی اصطلاحیں، اپنے مطالعے میں رکھیں۔ اس میں عبادت، اس میں رب، اور اس میں دین اور الہ، یہ جو اصطلاحات ہیں قرآن مجید کی، بہت تفصیل سے مولانا نے لغوی اصطلاحی معنی قرآن مجید میں کہاں کہاں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہوا ہے اس کو بیان کیا ہے۔ تو اب میں اس بات کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ 2 مقامات یا 3 مقامات جس کا میں نے ذکر کیا، سورہ بقرہ میں اور سورہ نساء میں اور یہ سورہ حج کی یہ آخری آیتوں میں، یہاں فرمایا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وہاں فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اپنے رب کا ڈر، خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اس کی نافرمانی سے بچو، اپنے رب کی عبادت کرو۔ یہاں بھی فرمایا اپنے رب کی عبادت کرو۔ تو رب کے معنی کیا ہیں؟ پیدا کرنے والا، نگرانی کرنے والا، حفاظت کرنے والا، پرورش کرنے والا، تربیت کرنے والا، اصلاح کرنے والا، تمہاری ہدایت کا سامان کرنے والا۔ جس اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا، اس میں زمین کو پیدا کیا، تم کو پیدا کیا، تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا اور زمین پر ہمہ اقسام کی چیزیں تمہارے لیے پیدا کی، تمہارے کھانے پینے کا، تمہارے رہنے کا انتظام کیا ہے، تمہاری پرورش کا معقول انتظام کیا ہے، تمہارے مادی وجود کا اس کو باقی رکھنے کے لیے، برقرار رکھنے کے لیے بے شمار جو ہے چیزیں پیدا کر کے سامان کر دیا ہے تاکہ تمہارا مادی وجود برقرار رہے۔ تو پیدا کرنے والا وہی، پرورش کرنے والا بھی وہی۔ تو اتنا ہی نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کے مادی وجود کو برقرار رکھتا ہے، اس نے اس کو پیدا کیا ہے، بلکہ اس کی ہدایت کا سامان بھی اس نے کیا ہے، اس کی تربیت کا سامان بھی اس نے کیا ہے۔ وقتاً فوقتاً انبیاء کرام کو بھیج کر، ہر قوم، ہر علاقے میں پیغمبروں کو بھیج کر اس نے تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے، تمہاری رہنمائی کا سامان کیا ہے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر تمہاری روحانی غذا کا سامان کیا ہے، تمہاری ہدایت کا سامان کیا ہے، تمہاری تربیت کا سامان کیا ہے۔ تو وہ خدا، وہ اللہ جو رب ہے، تم کو پیدا کرنے والا، تمہاری پرورش کرنے والا، تمہاری نگرانی کرنے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا، اور تمہارے کھانے پینے کے انتظام کے ساتھ ساتھ تمہاری روحانی تربیت کا بھی اس نے سامان کیا ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو۔
زندگی کے سارے گوشوں میں اللہ کی بندگی ہو۔ زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، جگر نے کہا ہے زندگی خود ہی عبادت ہے مگر ہوش نہیں، اس میں اطاعت کا مفہوم شامل ہے، اور اسی کی اطاعت کرو۔ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کے احکام پر عمل کرو۔ قرآن مجید میں ایمان کے فوری بعد عمل صالح کا ذکر ہے۔ ایمان لاؤ اور عمل صالح کرو۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، نہریں جاری ہیں، اور ہر طرح کی سہولت اور لذت کی چیزیں تمہارے اس نے پیدا کیا۔ تو یہ جنت کا تعارف کرانے سے پہلے ایمان اور عمل صالح کا ذکر خاص طور پہ کیا گیا ہے۔ تو عمل صالح کیا ہے؟ علماء نے اس کی جو وضاحت کی ہے موٹے لفظوں میں، آپ ذہن نشین کر لیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر وہ عمل صالح ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق ہے، ہر وہ عمل صالح ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے، ہر وہ عمل صالح ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ تین باتیں ہیں، ایک تو قرآن کے مطابق، دوسرے سنت کے مطابق، تیسرے اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، تو وہ عمل صالح ہے۔ تو اس طرح اگر آپ دیکھیں گے تو روزی کمانا بھی عبادت ہے۔ ایک حدیث میں بات کہی گئی ہے کہ فرض عبادات کے بعد بہترین عبادت رزق حلال کے لیے کوشش کرنا۔ ایک صاحب بڑی تیزی کے ساتھ سرگرم نظر آ رہے تھے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اگر اس کی یہ سرگرمی دوڑ دھوپ اللہ کی راہ میں ہو تو کتنا اچھا ہوتا۔ آپ نے فرمایا اگر یہ رزق حلال کے لیے دوڑ دھوپ کر رہا ہے تو اصل میں یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے۔ اگر کوئی آدمی، حدیث میں اس کا مفہوم یوں بیان کیا گیا، اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈال رہا ہے، اس کے کھانے کا انتظام کر رہا ہے، تو یہ اس کا لقمہ ڈالنا بھی عبادت ہے۔ اپنے بچوں کو رزق حلال سے پرورش کر کے ان کی تعلیم و تربیت کر رہا ہے تو یہ اس کا عمل بھی عبادت ہے۔ وہ دکان پر بیٹھا ہوا ہے، غلے پر بیٹھا ہوا، کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہاں اللہ اور اس کے احکام کے مطابق، سنت کے مطابق، حلال طریقے سے اللہ کو خوش کرنے کے لیے تجارت کر رہا ہے، تو وہ اس کا تجارت کا عمل بظاہر دنیاوی عمل معلوم ہوتا ہے، لیکن وہ بھی سراسر عبادت ہے۔ شادی بیاہ، لین دین، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، یہ سب اگر کتاب و سنت کے مطابق ہے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہے تو پوری زندگی آپ کی عبادت ہے۔ اس لیے وہاں نماز کے ذکر کے بعد فرمایا وَفَعَلُوا وَعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اور تو عبادت کر رہے ہو تو کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، بلکہ اللہ کے احسان کا شکر بجا لا رہے ہو کہ اس نے تم کو اتنا اچھا متناسب جسم دیا ہے، زمین کو ہموار کیا ہے، اور تمہارے لیے کھانے پینے کا ہر طرح کی کھانے پینے کی چیز اس نے تمہارے لیے پیدا کی ہے، اور پھر تمہاری مسلسل ہر آن ہر لمحہ تمہاری زندگی کا سامان کر رہا ہے۔ یہ عمل تنفس جو جاری ہے یہ کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا سامان ہے۔ یہ موسموں کی تبدیلی کیا ہے؟ آپ کی زندگی کا سامان ہے۔ اور پھر اس نے یہ کتاب نازل کر کے ایک نظام زندگی دے کے، ایک راستہ بتا کے تم کو پھر صحیح کامیاب زندگی بسر کرنے کا طریقہ اس نے دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں تم آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اس لیے کہا گیا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو، یعنی تمہاری پوری زندگی اللہ اور اس کے احکام کے مطابق، سنت کے مطابق اور اللہ کی رضا کے لیے ہو تو وہ سب عبادت ہے۔ یہ دوسرا حکم جیسا مولانا امین حسن اصلاحی نے کہا ہے کہ یہ عام ہے،
اس کے بعد کہا وفعل الخیر، یہ اس سے بھی زیادہ عام ہے، وفعل الخیر۔ دیکھیے جب وہ ایک عبادت کا تصور جو آ گیا ہے، جو عبادات میں ایک عبادت کا ذکر کر کے عبادت کا تصور دیا گیا، اور پھر پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق گزارنے کا نام عبادت کہا گیا، اس کے بعد پھر فرمایا وفعل الخیر، تو یہ اس سے بھی زیادہ عام ہے، یعنی مزید نیکیاں کرو، بھلائیاں کرو۔ یہ ان نیکیوں اور بھلائیوں کی طرف اشارہ ہے جن کا درجہ اگرچہ فرائض اور اوامر کا نہیں ہے، لیکن وہ فضائل اور مکارم میں داخل ہیں، اور زندگی کو بنانے، سنوارنے، نکھارنے اور نشوونما دینے اور اصلاح و تربیت کرنے میں ان اعمال کا بڑا دخل ہے۔ چھوٹی چھوٹی چیزیں، بظاہر جیسے مسواک ہے، ایک چھوٹا عمل معلوم ہوتا ہے۔ وضو کر رہے ہیں آپ، سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں، قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، کھانے میں جو اللہ کے رسول کا طریقہ تھا۔ دیکھیے اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، اگر آپ اس پر غور کریں، لیکن اس کو قرآن نے کہا وفعل الخیر، یعنی تمہاری پوری زندگی خیر کا سرچشمہ ہو، اس میں شر کا تصور نہ ہو، خیر ہی خیر ہو۔ آپ کسی کو مسکرا کے ملتے ہیں تو اللہ کے رسول نے فرمایا صدقہ ہے، راہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتے ہیں تو فرمایا کہ صدقہ ہے۔ ایمان کے جو 70 درجے ہیں ان میں سے ایک درجہ یہ ہے کہ راہ چلتے ہوئے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا، اس میں کانچ بھی ہے، کانٹا بھی ہے، پتھر بھی ہے، اور کوئی اور لوہے کی ایسی چیز بھی ہے جو راہ چلتے کسی مسافر کو تکلیف و ایذا پہنچا سکتی ہیں، آپ نے اس کو بازو کر دیا ہے۔ تو گویا آپ کی پوری زندگی خیر ہی خیر ہے، اس میں شر نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ آپ مسکرا کے مل رہے ہیں، خندہ پیشانے سے مل رہے ہیں، اس میں خیر ہے۔ تو اگر آپ ٹیڑھا منہ کر کے پھر گردن ٹیڑھی کر کے مل رہے ہیں، اس میں انا غرور کا اظہار بھی ہو رہا ہے، الفاظ سخت استعمال ہو رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے لیکن لب و لہجہ انتہائی کرخت ہے، اور نازیبا الفاظ ہیں اور نامناسب الفاظ ہیں، لا یعنی ہے، فضول ہے، بے مقصد ہے، ظاہر بات ہے یہ مومنانہ زندگی یا مومنانہ کردار سے میل کھانے والی چیز نہیں ہے۔ مومن انتہائی سنجیدہ، مومن انتہائی ذمہ دار، مومن انتہائی معیاری شخصیت کا نام ہے۔ تو وہ حلیم الطبع بھی ہوتا ہے، سلیم الطبع بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ مسکرانے والا اور لوگوں کو مسکرانے پر مجبور کرنے والا بھی ہوتا ہے، کو دیکھ کر لوگ خوش ہو جائیں۔ اور ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ ولی وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، ایسی شخصیت جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے۔ وہ معیار کتنا اونچا معیار ہے، آپ دیکھیے کہ آپ کو دیکھ کر کوئی اللہ کو یاد کرے تو کتنا بڑا معیار ہے جو کسی بندہ مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ تو زندگی میں خیر ہی خیر ہو، آپ کے اعضاء جوارح سے، آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھوں سے، آپ کی آنکھوں سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جو کسی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہو۔ راہ چلتے ہوئے اگر آپ نے آنکھ سے کسی کو اشارہ کر دیا، نازیبا حرکت ہے۔ آپ نے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دے دی، نازیبا حرکت ہے۔ تو اس میں خیر نہیں، اس میں شر ہے۔ راہ چلتے ہوئے آپ نے کسی کو جو ہے ٹپو ٹولا مار دیا، ظاہر بات ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، شر ہے۔ تو آپ کی زندگی سراپا خیر، ایسا معیار، کیونکہ آگے آپ کو بڑی بھاری ذمہ داری ادا کرنی ہے، ایک بھاری ذمہ داری ہے جو آپ کو دی جا رہی ہے، ایک اونچا منصب ہے جو آپ کو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، اس پر فائز کر رہا ہے۔ تو سنجیدگی ہو، متانت ہو، اور حلاوت ہو، اور کردار کی پختگی ہو، اس کے لیے یہ اعمال جو بتائے گئے ہیں شخصیت کی تعمیر میں بڑے اہم عنوانات ہیں جس کو اختیار کرنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ پھر میں نے جیسا کہا تھا کہ علامہ قطب شہید نے جو کچھ لکھا ہے وہ میں آپ کو سناؤں۔ ان 2 آیات میں ایک پورا منہاج ملت اسلامیہ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، وہ فرائض اور تقاضے بھی رکھ دیے گئے ہیں جو اس منہاج اور نظام کے ساتھ لازمی شرط کے طور پر لگے ہوئے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور ماضی اور حال میں اس کی جڑیں کہاں تک پھیلتی ہیں۔ جب اس منہاج اور نظام کو اللہ کے
خواہش کے مطابق قائم کر دیا گیا ہے، تو یہ منہاج کیا ہیں؟ اہل ایمان کو سب سے پہلے رکوع سجود کا حکم دیا جاتا ہے۔ رکوع سجود اسلام کے ممتاز بنیادی ارکان ہیں۔ قرآن کریم نماز کی تعبیر اکثر رکوع اور سجود کے ذریعے سے کرتا ہے، کیونکہ یہ نماز کے اہم اجزاء اور نماز کا منظر پیش کرتے وقت ظاہری افعال میں جن کا تعلق منظر کشی سے ہے، رکوع اور سجود علامت ہے۔ قرآن کریم کا اسلوب مناظر کی شکل میں ہے جو ایک دل نشین انداز ہے، شعور پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ ممتاز ترین عبادات کے بعد، ممتاز ترین ارکان کے بعد ایک عام حکم جو پوری زندگی کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے، بندگی جو نماز سے زیادہ جامع ہے، کیونکہ عبادت میں فرائض بھی شامل ہیں اور ہر وہ عمل بھی شامل ہے جس کے بارے میں اللہ کا کوئی حکم ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے اس کی تعمیل ہو۔ اسی طرح انسانی زندگی کی تمام حرکات کو عبادات میں تبدیل کیا جا سکتا ہے اگر یہ حرکات اللہ کی رضا کی نیت سے کی جائیں، یہاں تک کہ زندگی کے وہ امور جن کا تعلق لذت سے ہے اور وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں، اگر ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور یہ نیت کی جائے کہ یہ نعمتیں میں استعمال کر کے مزید عبادت اور ہم جہاد کریں گے۔ محض نیت سے ہر چیز عبادت بن سکتی ہے، نیت سے۔ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا، چھوٹا سا واقعہ ہے۔ ایک صاحب مکان بنا رہے تھے تو انہوں نے روشن دان بنایا، جیسے ہمارے گھروں میں بھی روشن دان رہتا ہے، تو روشن دان بنایا۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ روشن دان تم نے کیوں بنایا، کیا بات ہے؟ تو بولے روشنی اور ہوا آنے کے لیے۔ تو بڑی پیاری بات انہوں نے کہی، اگر تمہاری نیت یہ رہتی کہ اس روشن دان سے اذان کی آواز آئے گی تو تم کو ثواب ملتا، اس لیے کہ روشنی تو آنی ہی ہے اور ہوا تو آنی ہے، لیکن تمہارا مقصد یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے اذان کی آواز آئے، تو دیکھیے مقصد کی پاکیزگی، نیت کی پاکیزگی، وہ جو روشن دان بنا اب وہ بنانا بھی عبادت بن گیا ہے۔ بڑی خاص بات کہی علامہ نے کہ محض نیت سے ہر چیز عبادت بن سکتی ہے اور محض نیت سے خالص عبادت بھی کھیل بن سکتی ہے۔ اگر ریا ہے، دکھاوا ہے، نمود ہے، نمائش ہے، کیمروں کا رقص ہے، ہر کام کے لیے کیمروں کا رقص ہے، ہر جگہ فوٹو ہے، خاص انداز سے تصویر کشی ہے، میں کٹ دے رہا ہوں تو بھائی اس میں آیا نہیں آیا یہ انداز ہے، ہر جگہ کیمرہ رقص کر رہا ہے، ریا ہے، ذکر ہے، اس کا بار بار ذکر ہے، ریپیٹیشن ہے، ہم نے یہ کیا، ہم نے یہ کیا، ہم یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم یوں کرتے ہیں، ہم تیوں کرتے ہیں۔ اور تہجد کو اٹھا، میں تہجد پڑھا، میں فجر کی نماز سے پہلے اٹھا، بہت گرمی تھی، گرمی زیادہ تھی، اور کیوں اٹھے تھے آپ؟ تو گرمی کی وجہ سے نہیں اٹھے تھے، میں اصل میں تہجد کو اٹھا تھا، تو کیا گرمی تھی؟ ارے کیا آپ کائے کو تہجد کا ذکر کر رہے ہیں؟ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ سے جو نیک عمل سرزد ہو گیا ہے وہ پہلے تو آپ نہ کریں۔ شیطان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ عمل آپ نہ کریں، لیکن آپ نے اپنے نفس پر جبر کر کے وہ نیک عمل کر لیا ہے، تو شیطان کی دوسری خواہش یا دوسری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اجر و ثواب اس پر آپ کو مل گیا ہے وہ ضائع ہو جائے۔ تو وہ شیطان یہ چاہتا ہے کہ آپ کو کوئی ایسا لفظ استعمال کریں کہ آپ کا عمل ضائع ہو جائے۔ تو یہ ریاکاری، نمود، نمائش، دکھاوا، یہ سب کیا ہے؟ اعمال کو ضائع کرنے کے اسباب ہیں۔ تو نیت کو پاک کرنا، نیت کو پاکیزہ بنانا، خیالات کو پاکیزہ بنانا، نظر کو پاکیزہ بنانا، ارادے کو پاکیزہ بنانا، اس لیے کہ جو عمل آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ واللہ بصیر بالعباد، اللہ اپنے بندوں کو دیکھتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، جو عمل تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ تمہاری نیتوں، تمہارے ارادوں، تمہارے جذبوں، تمہارے محرکات پر اس کی گہری نظر ہے۔ کس جذبے سے، کس نیت سے، کس ارادے سے تم نے اس کام کو انجام دیا ہے، کس شکل میں دیا ہے، پورے کیفیت اللہ کے سامنے ہے، اللہ کی نظر میں۔ جب اتنا سب کچھ ہے تو بہرحال ہمیں کتنا محتاط ہونا چاہیے۔ میں اکثر یہ کہتے رہتا ہوں کہ اگر ہم کہیں گئے، کسی آفس میں گئے تو کیمرے لگے ہوئے ہیں، گیٹ پر ہے، اندر ہال میں ہے اور کیبن میں ہے، آفیسر جو بیٹھے ہوئے ہیں
وہ جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے ہیں. تو ایک جملہ لکھا رہا تھا، کچھ انگریزی میں، کچھ مراٹھی میں، کچھ ہندی میں لکھا رہتا ہے کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں. تو آدمی محتاط ہو جاتا ہے. ارے کیمرے کی نگرانی میں ہے تو فوراً اپنے لباس کو بھی درست کرتا ہے اور اپنی حرکات و سکنات کو بھی کنٹرول کرتا ہے کہ کہیں کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو جائے جو کیمرے میں آ کر میری گرفت کا ذریعہ بن جائے. کوئی ایسی بات زبان سے نہ نکل جائے کہ وہ کیمرے میں آئی تو میری گرفت کا ذریعہ بن جائے. تو اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ ہر وقت ہے، ہر لمحہ اللہ کی نظر میں ہے. اللہ دیکھ رہا ہے، ہر آن ہر جگہ تمہارے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے. تو جب یہ تصور ذہن میں تازہ ہوگا، یہ نیت ذہن میں رہے گی کہ اللہ ہر جگہ ہر آن میرے اعمال کی نگرانی کر رہا ہے، تو میں کتنا ذمہ دار ہو جاؤں گا، کتنا اپنے آپ کو بچاؤں گا، کتنا محتاط ہو جاؤں گا، کتنا سنجیدہ ہو جاؤں گا. کوئی ایسی غیر سنجیدہ حرکت، غیر انسانی حرکت، کوئی حیوانی حرکت مجھ سے سرزد نہیں ہوگی کہ کوئی قابل گرفت ہو. تو ظاہر بات ہے یہ تصور آدمی کو بڑا پاکیزہ بنا دیتا ہے. تو کہا گیا وفعلوا الخیر، خیر کے کام انجام دو، اور لعلکم تفلحون، یعنی ان کاموں کا اہتمام کرو. بقیہ باتیں انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں دیکھیں گے. میں آگے بڑھ رہا ہوں. امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے لعلکم تفلحون کے تحت ان کاموں کا اہتمام کرو تو اس سے اس تمکن فی الارض کی صلاحیت بھی تمہارے اندر ابھرے گی جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے، اور آخرت کی بازی جیتنے کی اہلیت بھی تم میں پیدا ہوگی. اور مولانا مودودی نے تو بہت اہم بات اس سلسلے میں لکھی ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں لعلکم تفلحون کے تحت، ویسے جتنے عنوانات یہاں آئے ہیں اس پر انہوں نے اظہار خیال کیا ہے، لیکن یہ جو بات کہی گئی ہے کہ لعلکم تفلحون کیا ہے یہ؟ فلاح کی توقع اگر کی جا سکتی ہے تو یہی روش اختیار کر کے کی جا سکتی ہے، یعنی رکوع سجود کا اہتمام، عبادت کا اہتمام اور فعل خیرات، بھلائی کا کام. جو شخص بھی یہ روش اختیار کرے اس کو اپنے عمل پر گھمنڈ نہ کرنا چاہیے. جب ایسا عبادت گزار اور نیکوکار ہو تو ضرور فلاح پاؤ گے. اللہ کے فضل کا امیدوار رہنا چاہیے، اور وہ فلاح دے تبھی کوئی شخص فلاح پا سکتا ہے. خود فلاح حاصل کر لینا کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ جتنی بھی باتیں بیان کی جا رہی ہے اس میں عاجزی انکساری ہو اور نیک عمل کر رہے ہوں تو ڈر اور خوف اور امید کے درمیان ہو. پتہ نہیں کوئی کمی کوئی خامی اس میں رہ جائے، پتہ نہیں یہ شرف قبولیت حاصل کرے نہ کرے، یہ ڈر اور یہ خوف کی کیفیت طاری رہے. اگر آدمی اپنے نیک اعمال پر فخر کرے، غرور کرے، گھمنڈ میں مبتلا ہو تو اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے. شاید کہ تم کو فلاح نصیب ہو، یہ فقرہ ارشاد فرمانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس طرح فلاح نصیب ہونا مشکوک ہے، بلکہ دراصل یہ شاہانہ انداز بیان ہے. بادشاہ اگر اپنے کسی ملازم سے یہ کہے کہ فلاں کام کرو شاید کہ تمہیں فلاں نصیب ہو جائے، فلاں منصب تمہیں مل جائے، تو ملازم کے گھر شادیانے بچ جاتے ہیں، کیونکہ یہ اشارتاً ایک وعدہ ہے. اور بہرحال بقیہ مضامین انشاءاللہ ہم اگلے اس میں دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس طرح ہمیں زندگی کی تعمیر کرنی چاہیے، اپنے مقصد کو حاصل کرنا چاہیے. اس پر انشاءاللہ ہم تفصیل سے دیکھیں گے. بہرحال انہی باتوں پر میں آج کی یہ تذکیر ختم کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پورے اخلاص کے ساتھ ہمیں یہ جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کہیں غرور گھمنڈ تکبر نہ ہو. اپنے غرور علم، غرور نفس، غرور عمل،
تکبر، یہ سب چیزیں جو ہے نقصان دہ ہیں، آپ کی شخصیت کو نقصان پہنچانے والی ہیں، اپنے عمل کو خراب کرنے والی ہیں، اپنے عقیدے کو خراب کرنے والی ہیں۔ اس لیے ان سے بچتے ہوئے پوری سادگی کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی کی تعمیر و تشکیل کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔